یوٹیوب کب آیا؟ 2005 میں. ٹویٹر کب آیا؟ 2006 میں. واٹس ایپ کب آیا؟ خالی مسکرائیے نہیں، غور فرمائیے. واٹس ایپ کب آیا؟ جین کوم نے واٹس ایپ کب بنایا، کب لانچ کیا؟ اپنے دوست کے ساتھ مل کر کے 2009 میں. وائی فائی کب آیا؟ 2012 میں. قرآن کب آیا؟ آپ بتائیے. ابھی میں آپ کو قرآن کب آیا؟ 1458 سال پہلے. جو چیزیں ابھی آئی ہیں اس میں اتنے جوجھے ہیں، اتنے جوجھے ہیں. پتا ہے دنیا میں 4 ارب 90 کروڑ آدمی گوگل سے جڑا ہوا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال کر رہا ہے. 4 ارب 90 کروڑ آدمی. قرآن کتنے لوگ پڑھ رہے ہیں؟ قرآن کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کا قرآن کتنے لوگ سمجھ رہے ہیں؟ قرآن مجید. مدرسہ مدینۃ العلوم میں قرآن نہ سکھایا جائے، اگر مدرسہ مدینۃ العلوم میں باقاعدہ قرآن مجید کی تعلیم نہ دی جائے تو ہمارا قرآن مجید کی تلاوت کہاں کر رہے ہیں؟ وہ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں جو ایک دن میں اللہ کا مقدس قرآن مکمل کر دیا کرتے تھے. آپ کو پتا ہے یوٹیوب پہ کتنے لوگ ہیں؟ 2 ارب 45 کروڑ سے زائد آدمی یوٹیوب استعمال کر رہا ہے. ہمارے ملک ہندوستان میں 46 کروڑ آدمی باقاعدہ یوٹیوب کے اپنا وقت لگا رہے ہیں. پوری دنیا میں اس وقت واٹس ایپ کے اوپر 2 ارب آدمی، واٹس ایپ پہ 2 ارب آدمی جڑا ہوا ہے. یوٹیوب پہ 2 ارب 45 کروڑ جڑا ہوا ہے. فیس بک پہ 3 ارب آدمی جڑا ہوا ہے. یوٹیوب کے علاوہ باقاعدہ طور پہ گوگل کے اوپر انٹرنیٹ پہ 4 ارب 90 کروڑ آدمی جڑا ہوا ہے. حدیث رسول سے ہمارا کوئی تعلق ہے؟ کتابوں سے کوئی تعلق رہا؟ سوشل میڈیا پہ ہم اتنے مشغول ہو گئے، کتابیں خریدنا بند کر دی، کتابیں پڑھنا بند کر دی، کتابیں سمجھنا بند کر دی، کتاب والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بند کر دیا. آج کہاں بخاری شریف کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ آج کہاں مسلم شریف کا تذکرہ ہو رہا ہے؟ آج کون نوجوان امام ابن ماجہ کی ابن ماجہ شریف اور امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کے ابو داؤد شریف کا تذکرہ کرتا ہے؟ ترمذی شریف کا نام کون لے رہا ہے؟ مشکات شریف جیسی بابرکت حدیث کی کتاب کا تذکرہ کون کر رہا ہے؟ بخاری شریف میں 7275 حدیثیں ہیں. کہیے سبحان اللہ. آج بھی نبی کی حدیثیں محفوظ ہیں. بخاری شریف میں 7275 حدیثیں ہیں. مسلم شریف میں 7425 حدیثیں ہیں. مسلم شریف میں 7425 حدیثیں ہیں. ابو داؤد شریف میں باقاعدہ 4800 حدیثیں ہیں. جب تک سبحان اللہ نہیں کہیے گا ہم گناتے جائیں گے. ابو داؤد شریف میں 4800 حدیثیں ہیں. مشکات مصابیح السنہ، مشکات المصابیح کے اندر باقاعدہ 4884 حدیثیں ہیں. مسند امام احمد میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مسند امام احمد میں باقاعدہ 30,000 روایات ہیں. سبحان اللہ کہہ دیجیے. 30,000 حدیثیں مبارکہ موجود ہیں. اور مسند ابو داؤد الطیالسی علماء کرام جانتے ہیں حدیث کی کتاب ہے، حدیث کی بڑی معتبر پاکیزہ مقدس کتاب ہے. مسند ابو داؤد الطیالسی کے اندر باقاعدہ 70,000 روایات ہے. کہیے سبحان اللہ. اور ایک کتاب ایسی آپ کے سامنے میں پیش کر دوں، بحر الاسانید حضرت امام احمد بن حسن سمرقندی رحمت اللہ علیہ کی، اس میں 1,00,000 روایات ہیں. میں عرض کر دوں تو یہ 2,00,000 سے زائد روایات حدیثہ کا ذخیرہ موجود ہے. ان کو کب پڑھیں گے، کب سمجھیں گے؟ کتابوں سے رشتہ کب قائم کریں گے؟ جس قرآن نے آواز لگائی اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. اے نبی پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. ہم نے کتاب چھوڑ دی. علامہ اقبال نے کہا مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا، جنہیں دیکھیں جو یورپ میں. گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا. اقبال کہتا ہے گلا تو گھونٹ دیا اہل دنیا نے تیرا. کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. کتابیں کہاں نہیں. آج بھی 27,000 کتابیں چھپ کر کے مارکیٹ میں آ گئی پر ڈے ایوری ڈے. There are 27 books are published in one day. ایک دن میں 27,000 کتابیں چھپ جاتی ہیں. ایک سال میں 5 لاکھ نئی کتابیں آ جاتی ہیں مارکیٹ میں. دنیا کی سب سے بڑی لائبریری امریکہ کی راجدھانی واشنگٹن ڈی سی میں ہے. اس لائبریری کا نام، اس کتب خانے کا نام، اس پستکالیہ کا نام، اس لائبریری کا نام لائبریری آف کانگریس. لائبریری آف کانگریس دنیا کی سب سے بڑی لائبریری. 16 کروڑ 20 لاکھ کتابیں ہیں وہاں پر. انسانوں کے لیے تو لکھی نہیں. دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری، دنیا کی دوسری سب سے بڑی لائبریری برٹش لائبریری لندن کے اندر واقع ہے. لندن میں 15 کروڑ کتابوں کا ذخیرہ. آج ہم ندوۃ العلماء کی لائبریری، شبلی لائبریری سے ہم واقف نہیں. دارالعلوم دیوبند کے کتب خانے سے واقف نہیں.
مدرسہ مدینۃ العلوم میں جو دینی کتابیں ہیں ان کتابوں سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. میں عرض کرتا ہوں آپ سے، کتاب والے بنیے، تحریر والے بنیے، قلم والے بنیے، تعلیم والے بنیے، علم والے بنیے. دنیا کا سب سے بھاری قرآن آج بھی رکھا ہوا ہے باقاعدہ روس کے شہر قازان میں. کل میں نے کانپور میں بتایا تھا، قازان شہر کا نام قازان ہے. دنیا میں سب سے پہلی مرتبہ قرآن مجید جو طبع ہوا وہ قازان میں ہوا، روس کے شہر قازان. مولائے عثمان، ان صاحب کا نام مولائے عثمان، جنہوں نے قرآن شریف سب سے پہلی مرتبہ طبع کیا 1787. اور یہ جو قرآن مجید جو چھپتا ہے پریس میں، یہ 1828 میں پہلی مرتبہ ایران کے شہر تہران سے چھپا تھا. ایران کے شہر تہران سے یہ جو قرآن مجید ہے ہمارے آپ کے گھروں میں، یہ طباعت، یہ پبلشنگ، یہ پرکاشن، یہ طباعت، یہ چھپائی 1828 سے قرآن مجید چھپ رہا ہے پریس میں. کہاں؟ ایران. اسلامی دنیا کا پہلا ملک ایران کے شہر تہران میں. اس سے پہلے مولائے عثمان نے قازان میں قرآن مجید شائع کیا تھا. میں عرض کر دوں آپ سے باقاعدہ پر، دنیا کا سب سے بھاری قرآن قازان ہی میں ہے. قازان میں ایک مسجد ہے، اس کا نام ہے قل شریف. قل شریف مسجد ہے وہاں. دنیا سبحان اللہ کہیے گا، دنیا کے سب سے بھاری قرآن کا وزن آپ کے سامنے آ رہا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے کہ اللہ کا قرآن بے مثال، اللہ کا بیان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کا خاندان بے مثال، نبی کی آل بے مثال، نبی کا حال بے مثال، نبی کا جمال بے مثال، نبی کا جلال بے مثال، نبی کا قال بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کی زبان بے مثال، نبی کا بیان بے مثال، اور عرش معلیٰ سے نازل ہونے والا قرآن بے مثال. دنیا کا سب سے بھاری قرآن قازان میں، روس کے شہر قازان میں ہے. اس قرآن مجید کو باقاعدہ مسجد قل شریف میں رکھا گیا ہے. وہ قل شریف مسجد میں قرآن مجید رکھا گیا، اس کا وزن ہے 800 کلو گرام. 800 کلو گرام وزنی قرآن رکھا ہوا ہے. بادشاہ ہمایوں کے زمانے میں ایک کاتب قرآن ہوئے، ایک کاتب قرآن ہوئے. ان کی کتابت، ان کی لکھاوٹ اتنی باریک تھی، ان کی لپی اسٹائل آف رائٹنگ، لکھنے کا انداز اتنا باریک تھا. نام ان کا ہے ملا عبدالصمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ. ملا عبدالصمد شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے اندر یہ فن تھا، یہ ہنر تھا. اتنا باریک قرآن مجید لکھتے تھے کہ چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف لکھ ڈالی تھی. کہیے سبحان اللہ. چاول کے دانے پر پوری قل اللہ شریف لکھ دی تھی. قل اللہ شریف میں کتنے حروف ہیں؟ 47. آپ ذرا سے چاول کے دانے پر صرف قل لکھ کے دکھائیے. قاف لام پیش قل. چاول کے دانے کو کیسے پکڑیں گے، کس طرح سے پکڑیں گے جس سے آپ قاف لام پیش قل لکھ سکیں؟ انہوں نے پوری قل اللہ شریف لکھی تھی باقاعدہ طور پہ. میں عرض کر دوں آپ سے تو یہ اس طریقے ہمیں تاریخ کی دنیا میں آنا چاہیے. حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تو جغرافیہ کے بھی عالم تھے. آج جغرافیہ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا، آج جغرافیہ کا علم غائب ہو گیا. ارے آپ گوگل ہی پہ رہتے ہیں، آپ گوگل کا استعمال کرتے ہیں، گوگل پہ بڑی نالج ہے، بہت نالج ہے. 14 کروڑ کتابیں گوگل پر ہیں. کتنی؟ 14 کروڑ کتابیں ہیں. اس پہ جیولوجی بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، کاسمولوجی بھی ہے، یولوجی بھی ہے، سائیکالوجی بھی ہے، سائٹالوجی بھی ہے، سائیکالوجی بھی ہے، افرمولوجی بھی ہے. میں عرض کر دوں آپ سے فزکس بھی ہے، کیمسٹری بھی ہے، اور بڑے کورسز ہیں، آپ اسی کے ذریعے سے لے لیجئے. میں عرض کر دوں آپ سے کہ جغرافیہ کا کوئی تذکرہ نہیں کرتا، جبکہ ایک عالم دین کے بعد جغرافیہ کا علم ہونا بہت ضروری ہے. آپ نے ایک دعویٰ کیا مثال پر جغرافیہ کا علم. مولانا علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے استاد مکرم علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال کا سن 1953. علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انتقال 1953. اور مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1999. میں عرض کرتا ہوں آپ سے تو ان کے استاد علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جغرافیہ کے اتنے بڑے عالم تھے کہ انہوں نے ارض القرآن نام کی شاہکار کتاب لکھی. قرآن مجید کے اماکن مقدسہ پر قرآن مجید میں جن جن شہروں کا تذکرہ ہے، جن قریوں کا تذکرہ ہے، جن بستیوں کا تذکرہ ہے، اس کا جغرافیہ ایسے تحقیقی انداز میں پیش کیا کہ آج بھی عرب کے علماء حیران اور ششدر اور حیرت زدہ ہیں کہ بھارت کی دھرتی پر جغرافیہ کا اتنا بڑا عالم پیدا ہو گیا. آج جغرافیہ کی خوشبو بھی نہیں. غیاث الدین بھائی اگر کوئی پوچھے بتائیے اتر پردیش کا رقبہ کتنا ہے، ہم اتر پردیش میں رہتے ہیں، اتر پردیش کا رقبہ ایریا کتنا ہے، کیا بتائیں گے؟ 2,43,386 2,43,286 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہمارا صوبہ اتر پردیش. ہمارا ملک ہندوستان کتنا لمبا چوڑا، ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کا ہم کو رقبہ نہیں معلوم ہے. ملک ہندوستان کی لمبائی چوڑائی 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہمارا ملک ہندوستان. 32,87,782 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے ہمارا ملک ہندوستان.
ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ کون سا ہے؟ اگر کوئی پوچھ بیٹھے ہم کیا جواب دیں گے؟ ہمارے علماء تو جغرافیہ کے بادشاہ تھے. آج اپنے ضلع کا نام نہیں معلوم, میرٹھ کی لمبائی چوڑائی نہیں معلوم, ضلع میرٹھ کی لمبائی چوڑائی نہیں معلوم. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, ہندوستان کا سب سے بڑا صوبہ راجستھان, ہندوستان کا سب سے چھوٹا صوبہ, سب سے چھوٹا اسٹیٹ, سب سے چھوٹا راجیہ گوا. میں عرض کرتا ہوں آپ سے, گوا. ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع, ہندوستان کا سب سے بڑا ضلع کچھ, کچھ گجرات اسٹیٹ میں کچھ. اس ضلع کی لمبائی چوڑائی, اس ضلع کی لمبائی چوڑائی 45,000 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے کچھ. ہندوستان کا سب سے چھوٹا ضلع ماہے, ماہے میں اس کا پانڈوچیری کے اندر ماہے, اس ضلع کی لمبائی چوڑائی 8 اسکوائر کلومیٹر, 8 اسکوائر کلومیٹر کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے وہ ضلع. ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں گہمر, گہمر غازی پور کے قریب. ملک ہندوستان کا سب سے بڑا گاؤں گہمر غازی پور کے قریب. ملک ہندوستان کا سب سے چھوٹا گاؤں, ایک دن بیان کے قریب دسترخوان پر علماء اکرام تشریف فرما تھے, کہیں گے کہ سب سے چھوٹا گاؤں بتا دیجئے. بڑا گاؤں گہمر آپ نے بتایا, سب سے چھوٹا. میں نے کہا ہاں, ہاں کیا مطلب؟ ہاں, HA, ہاں, یہ گاؤں کا نام ہے. کہیں گے کہاں ہے یہ؟ کہنے لگے کہاں ہے؟ اگر نہ ہمارے پاس مطالعہ ہوتا, جغرافیہ میں نگاہ نہ ہوتی, جغرافیہ نہ پڑھا ہوتا, میں نے عرض کیا اروناچل پردیش میں, اروناچل پردیش میں. ہندوستان میں سب سے پہلے سورج وہیں نکلتا ہے, ڈونگ ویلی ہندوستان کا سب سے پہلا سورج وہیں نکلتا ہے, 2 گھنٹے کے بعد ڈوبتا ہے. ہمارے یہاں بہت بعد میں ڈوبتا ہے. سب سے آخر میں بہار موتی میں, گجرات چونکہ پچھم میں پڑتا ہے, سب سے آخر میں. ملک ہندوستان میں سب سے پہلے سورج نکلتا ہے اروناچل پردیش میں, اور سب سے آخر میں ڈوبتا ہے گجرات میں باقاعدہ بہار موتی میں, تقریباً 2.25 گھنٹے کے بعد ڈوبتا ہے. دنیا میں سب سے پہلے سورج جو نکلتا ہے, کریباتی ایک ملک ہے نیوزی لینڈ کے بھی آگے, پہلی اذان باقاعدہ طور پہ نیوزی لینڈ میں ہوتی ہے, اور سب سے آخری میں سورج ڈوبتا ہے کینیڈا کے اندر. تو فلکیات کا علم, ارضیات کا علم, جغرافیہ کا علم ایک عالم دین کے لیے بہت ضروری ہے, دین کی تبلیغ کے لیے. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 1927 میں پہلی جماعت نکالی, 6 آدمیوں پر مشتمل تھی, 6 آدمیوں پر مشتمل تھی. پہلی جماعت فیروز پور نمک گئی تھی, میں عرض کر دوں, اور پہلی بیرونی جماعت, پہلی بیرون جماعت یوگانڈا گئی تھی, یوگانڈا گئی تھی. میں عرض کر دوں, مولانا یوسف کاندلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ 10 سال کے تھے 1927 میں جب وہ اللہ کے راستے میں نکلے ہوئے تھے. ساری باتوں کا علم بہت ضروری ہے. آپ کہتے ہیں جغرافیہ کا علم نہیں ہے, آئیے آپ کو بتاؤں کتنا ضروری ہے جغرافیہ کا علم. آپ نے دعویٰ کیا حرم شریف میں 40 لاکھ آدمی ایک ساتھ نماز پڑھتا ہے, ایک دعویٰ آپ نے کیا. حرم شریف میں حج بیت اللہ کے مبارک موقع پر, یا شب قدر میں, 21ویں شب قدر, 23ویں شب قدر, 25ویں شب قدر, 27ویں شب قدر, 29ویں شب قدر میں حرم شریف میں 40 لاکھ فرزندان توحید ایک ساتھ نماز پڑھتے ہیں. آپ نے دعویٰ کر دیا 40 لاکھ, اور صحیح دعویٰ ہے, آپ کا دعویٰ صحیح ہے, مگر چونکہ جغرافیہ کا علم نہیں ہے, ثابت کیسے کریں گے؟ سامنے والے نے کہا 40 لاکھ آدمی ایک جگہ جب جمع ہوگا کتنی زمین چاہیے؟ 40 لاکھ آدمیوں کے کھڑے ہونے کے لیے کتنی زمین چاہیے؟ یہ سوال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ آپ نے کہا 40 لاکھ آدمی ایک ساتھ نماز پڑھتا ہے. ارے بھیا 40 لاکھ اچھے اچھے شہروں کی آبادی نہیں ہے 40 لاکھ, آپ کیسے ثابت کریں گے؟ اگر بھائی علامہ سید سلام الندوی رحمۃ اللہ, جغرافیہ کا علم بہت ضروری ہے, پڑھیے جغرافیہ ہی پڑھا کے, دین کا علم ہے جغرافیہ. ارض القرآن اسی لیے لکھی, قرآن کی زمین, کتاب کا نام رکھ دیا علامہ سید سلام الندوی رحمۃ اللہ علیہ, قرآن کی زمین. آج جب پوچھا نہیں جاتا امریکہ کا رقبہ بتائیے, ایریا بتائیے, روس کا ایریا بتائیے, ترک کا ایریا بتائیے, انڈونیشیا کا رقبہ, انڈونیشیا کتنے علاقے, سعودی عرب کتنے علاقے میں پھیلا ہوا ہے, 21 لاکھ مربع کلومیٹر کے علاقے میں مجھے بتانا پڑتا ہے. اگر نہ ہم پڑھیں نہ پڑھیں تو کیسے ہم بتائیں گے؟ تو آپ کیسے بتائیں گے حرم شریف میں 40 لاکھ آدمی ایک ساتھ نماز پڑھتا ہے؟ تو آپ بتائیے ان کو. 38,40,563 اسکوائر فٹ کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے حرم شریف, سب لوگ مل کے کہو سبحان اللہ. 38,40,563 اسکوائر فٹ کے علاقے میں پھیلا ہوا ہے حرم شریف. حرم شریف کی عمارت 292 فٹ کی بلندی پر ہے. حرم شریف کی عمارت, حرم شریف کا مینار, حرم شریف مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کا جو مینار شریف, حرم شریف کا مینار 292 فٹ ہے. دلی میں قطب مینار کی بلندی 288 فٹ ہے, اور حرم شریف کے مینار کی بلندی 292 فٹ ہے. 292 فٹ. ایک صاحب نے اپنے گھر میں بلایا کہ ہم نے نیا مکان خریدا ہے, آئیے کچھ دعا کر دیجیے. انہوں نے مائک وغیرہ لگا دیا, علاقے کے معزز لوگوں کو بلایا. اب میں نے سوچا یہاں کیا بیان کروں. میں نے عرض کیا, چونکہ نیا مکان تھا, میں نے عرض کیا کہ دیکھیے اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اول بیت وضع للناس
اول من بیت وضع للناس للذی بمکہ، روئے زمین پہ سب سے پہلا جو مکان وہ خانہ کعبہ ہے. میں نے عرض کیا آج پوری دنیا کے اندر خانہ کعبہ جس کی بلندی 43 فیٹ ہے. اچھا اگر کوئی پوچھ بیٹھے آپ سے خانہ کعبہ مکہ شریف کیا ہے؟ جغرافیہ کا علم نہیں ہے نا. ہم مسلمان ہیں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ایک دن میں باقاعدہ 17 رکعت فرض پڑھتے ہیں. آپ ایک دن میں کتنے وقت کی نمازیں فرض؟ 5 رکعتیں. کتنی فرض ہیں ایک دن میں؟ 5. ایک دن میں کتنی رکعتیں فرض؟ 5. فجر میں 2، ظہر میں 4، عصر میں 4، مغرب میں 3، عشاء میں 4. There are 17 رکعت in a day in 5 time نماز. ایک دن میں باقاعدہ 17 رکعت فرض ہیں. سب ٹوٹل نماز سنتیں ملا دیں گے آپ باقاعدہ 12 رکعت سنت مؤکدہ جوڑ دیجئے، اسی میں نفل جوڑ دیجئے، 3 وتر جوڑ دیجئے. 48 رکعت کا مجموعہ ہے. 5 وقت کی نمازوں میں 48 رکعت ہوتی ہیں. آپ 96 مرتبہ سجدہ کرتے ہیں خانہ کعبہ کی طرف. 48 دونا 96، ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں نا. 48 دونا 96 مرتبہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں. یہ خانہ کعبہ جس شہر میں مکہ معظمہ میں، مکہ شریف کیا ہے؟ ٹاؤن ہے، ضلع ہے، سٹی ہے، شہر ہے کہ اسٹیٹ ہے کہ صوبہ ہے؟ کیا ہے؟ کتنے لوگ جانتے ہیں؟ کتنے لوگ جانتے ہیں مکہ معظمہ ہے کیا؟ جغرافیہ کا علم اس قدر نہیں ہے. جس بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں اس جغرافیہ کا علم ہم کو نہیں معلوم. بیت اللہ شریف کیا، خانہ کعبہ کیا ہے، حرم شریف کیا ہے، مکہ معظمہ صوبہ ہے. مکہ معظمہ کیا ہے؟ صوبہ ہے. مکہ معظمہ اسٹیٹ ہے، راج ہے. جدہ مکہ شریفی میں آتا ہے. آپ پڑھتے نہیں مکۃ المکرمہ، منطقۃ المکرمہ، المنطقۃ المکۃ المکرمہ، یعنی مکہ معظمہ صوبہ ہے. جدہ مکہ شریف صوبے میں آتا ہے. طائف مکہ شریف صوبے میں آتا ہے. رابغ مکہ شریف صوبے میں آتا ہے. میں عرض کر دوں آپ سے 11 ضلع ہیں. مکہ معظمہ صوبہ ہے، اس میں 11 ضلع آتے ہیں باقاعدہ. جیسے اتر پردیش صوبہ ہے، 76 ضلع آتے ہیں ہمارے باقاعدہ اتر پردیش میں. تو جغرافیہ کا علم جب نہیں ہوگا تو یہی ہوگا. نبی سے دین سیکھنے والے صحابہ کرام ہیں. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی تاریخ دعوت و عظیمت کے اندر، کتاب کا نام تاریخ دعوت و عظیمت 1955 میں لکھی تھی انہوں نے. آج بزرگوں کا تذکرہ نہیں کرتے، اولیاء کاملین کی کرامات کا تذکرہ ہی نہیں کرتے، صوفیاء کرام کا تذکرہ نہیں کرتے ہیں. میں عرض کر دوں آپ سے، ہمارے علماء کرام پہ الزام لگتا ہے کہ بزرگوں کا نہیں مانتے. یہ علماء کرام پہ تہمتیں لگتی کہ یہ بزرگوں کا تذکرہ نہیں کرتے. جب آپ تذکرہ نہیں کرتے تو ہمارے علماء کرام کی سب باتیں سننی پڑتی ہیں، جبکہ ہمارے تمام بزرگ جدید علماء کرام حضرات اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کی شان اقدس میں دیکھیے کیسی کیسی باتیں ماشاءاللہ لکھتے ہیں. حضرت جناب مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ فضائل اعمال میں صوفیاء کرام، بزرگان دین، اولیاء کاملین رحمہم اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کیسے کیسے کارنامے، پاکیزہ کارنامے بیان فرمائے. مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دعوت و عظیمت میں عرض کر ایک بات لکھی، اس کو ذہن نشین کر لیجئے گا. ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر یہ کس کا قلم ہے؟ مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ. مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ. ملک ہندوستان کے مسلمانوں پر قیامت تک کے احسان رہے گا حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. یہ آپ کے سروں کی ٹوپیاں، یہ آپ کی چمکتی داڑیاں، یہ آپ کی نورانی پیشانیاں، اور ان پیشانیوں پر سجدے کی نشانیاں، یہ صدقہ ہیں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تبلیغ حقہ کا. اس لیے عزیزان مکرم محسنوں کا تذکرہ ضرور کیجیے گا. اپنے محسنوں کا نہ بلائیے گا، اپنے مربی کو نہ بلائیے گا، اپنے تربیت کرنے اپنے استاد کی خدمت کو نہیں بلا سکتے آپ. میں عرض کر دوں آپ سے، میں نبی کے باقاعدہ شاگرد کون صحابہ، نبی کے دلارے صحابہ، اپنے بچوں کو بتائیے ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے نواسے کتنے؟ 5 نواسے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے سب سے بڑے نواسے کا نام حضرت علی زینبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دوسرے نواسے کا نام حضرت جناب عبداللہ بن عثمان رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیسرے نواسے کا نام حضرت عبد الرحمن بن عثمان رضی اللہ عنہ. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چوتھے نواسے کا نام نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی، نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسے رسول سیدنا حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5ویں نواسے کا نام دلارے نواسے، پیارے نواسے. ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے 5ویں نواسے کا نام نواسے مصطفیٰ شہید کربلا، نواسے مصطفیٰ شہید کربلا. سبحان اللہ کہہ دیے، نواسے مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ. نعرہ تکبیر. علماء دیوبند حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب
جنہوں نے اپنے جوان بیٹے 18 سال کے عالم شباب کے جوان بیٹے حضرت علی اکبر رحمت اللہ تعالی علیہ کو اللہ کے راستے میں قربان کر دیا، ان کے سامنے شہادت ہو گئی۔ چھوٹے بیٹے جناب حضرت علی اصغر رحمت اللہ علیہ 6 مہینے کے معصوم سے حضرت علی اصغر رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے راہ میں شہید کر دیے گئے۔ نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا، نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا، نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا، سیدنا حضرت حسین بن علی نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا، نواسہ مصطفیٰ شہید کربلا سیدنا حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی دین کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اپنے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت کی حفاظت کی خاطر بھوک کی شدت، پیاس کی شدت میں جام شہادت نوش کر کے جنت الفردوس روانہ ہو گئے۔ 14 صحابہ کرام میدان بدر میں شہید ہو گئے، 70 صحابہ کرام میدان احد میں شہید ہو گئے۔ اپنے بچوں کو بتائیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں، بڑی بیٹی کا نام بی بی زینب رضی اللہ عنہا، دوسری بیٹی کا نام بی بی رقیہ رضی اللہ عنہا، تیسری بیٹی کا نام سیدہ بی بی ام کلثوم رضی اللہ عنہا، اور چوتھی بیٹی کا نام خاتون جنت سیدہ بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ بتائیے بچوں کو، سارا دن موبائل ان کے ہاتھ میں رہتا ہے، ادھر ادھر کی باتیں، سہیلیوں سے باتیں، ہر طرف ساری باتیں۔ یہ بتائیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں۔ بڑی بیوی سیدہ اما بی بی خدیجہ الکبریٰ، سب سے پہلی بیوی سیدہ اما بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، اور دوسری بیوی سیدہ اما بی بی سودا رضی اللہ عنہا، اور تیسری بیوی سیدہ اما بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، اور چوتھی بیوی سیدہ اما بی بی حفصہ رضی اللہ عنہا، پانچویں بیوی سیدہ اما بی بی زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا، اور چھٹی بیوی سیدہ اما بی بی ام سلمہ رضی اللہ عنہا، اور ساتویں بیوی سیدہ اما بی بی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا، اور آٹھویں بیوی سیدہ اما بی بی جویریہ رضی اللہ عنہا، اور نویں بیوی سیدہ اما بی بی میمونہ رضی اللہ عنہا، اور 10ویں بیوی سیدہ اما بی بی صفیہ رضی اللہ عنہا، اور 11ویں بیوی سیدہ اما بی بی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا۔ بتائیے اپنی بچیوں کو اہل بیت رسول رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں، اپنے بچوں کو بتائیے اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کے بارے میں بتائیے۔ سب سے پہلے خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام و ایمان قبول کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، تیسرے خلیفہ داماد مصطفیٰ سیدنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ، چوتھے خلیفہ داماد مصطفیٰ داماد نبی داماد رسول سیدنا حضرت علی حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ بتائیے، باقاعدہ بچوں کو بتائیں گے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان دی۔ میں نے کہا اگر کوئی مسلمان سے سوال کر بیٹھے بتاؤ مکہ معظمہ میں پہلی اذان کون سی نماز کے لیے ہوئی، اس کا جواب ہے نماز ظہر۔ نماز فتح مکہ کے موقع پر نماز ظہر کے لیے پہلی اذان اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حکم سے سیدنا حضرت مؤذن رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے دی تھی۔ اپنے بچوں کو یہ بتائیے آج مدرسوں میں جو قرآن پڑھا جا رہا ہے، اس قرآن کو سب سے پہلے بلند آوازی سے، اونچی آواز سے پڑھنے، پہلے خاموشی سے قرآن شریف پڑھتے تھے، اونچی آواز سے قرآن مجید اعلانیہ، اونچی آواز سے قرآن مجید پڑھنے والے حضرت جناب عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بتائیے مسجدوں میں جو چٹائیاں بچھی ہیں، ان چٹائیوں کو پہلی مرتبہ بچھانے والے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بتائیے یہ جو مینار بنا ہوا ہے، یہ مینار حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ نے بنائی۔ بتائیے مسجد میں محراب کب بنائی گئی ہے، صفے کب بچھائی گئی، پہلی مرتبہ روشنی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی مرتبہ چراغ روشن فرمایا مسجد رسول میں، مسجد نبوی شریف کے اندر باقاعدہ یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ آپ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا تذکرہ خیر کیجئے، ان کی حیات طیبات، ان کے پاکیزہ کارناموں کو بیان کریں گے بچوں کے سامنے تو بچوں کو باتیں معلوم ہوں گی۔ جلسہ اسی لیے منعقد ہوتا ہے دینی معلومات حاصل ہو، جذبہ عمل پیدا ہو، تبلیغ کا جذبہ پیدا ہو، ملک ہندوستان کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اپنے صوبہ اتر پردیش کی خدمت کرنے والے بن جائیں، اپنے ضلع کی خدمت کرنے والے بن جائیں، دھوڑی کی باقاعدہ خدمت کرنے والے بن جائیں، مدرسے کی، بستی کی، اہل محلہ کی، خاندان والوں کی، غریب غربا کی، مسکینوں یتامہ مستحقین کی خدمت کرنے والے بن جائیں۔ یہی مقصد ہوتا ہے۔ نبی کے دلارے صحابہ ہیں۔ اب شان صحابہ میں چند کلمات، پھر مجھے اجازت دے دیجیے، وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ مسافہ نہ کیجیے گا، آپ بھی اعلان کر دیجیے گا ورنہ پھر سب کا حق بنے گا مسافہ کرنے کا، نکل جانے دیجیے گا۔ کھانا میں نے بدوا لیا ہے، وہ راستے میں کھائیں گے، وقت نہیں ہے بالکل۔ میں عرض کر دوں آپ سے، نبی کے دلارے صحابہ ہیں، نبی کے شان صحابہ سبحان اللہ کہہ دیجیے، وہ صحابہ کرام کہ جن کی شان میں اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا اولئک هم الراشدون، یہ سب کے سب ہدایت یافتہ ہیں، اولئک هم الفائزون، یہ سب کے سب کامیاب ہیں، بامراد ہیں، اولئک هم المفلحون، یہ سب کے سب فلاح پا چکے ہیں، فلاح دائرین حاصل کر چکے ہیں، سب کے سب فلاح پا چکے ہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو چکا، اللہ ان سے راضی ہو چکا، وہ اللہ سے
راضی ہو چکے. اولئک هم الصادقون, یہ سب کے سب سچے ہیں. نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے دلارے صحابہ ہیں, نبی کے پیارے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے اپنے صحابہ ہیں, نبی کے قریبی صحابہ ہیں, نبی کے شان صحابہ سبحان اللہ کہہ لیجیے, نبی کے قریبی صحابہ ہیں, نبی کے مقرب صحابہ ہیں, نبی کے مرید صحابہ ہیں, نبی کے مرید صحابہ ہیں, نبی کے تابع صحابہ ہیں, نبی کے متبع صحابہ ہیں, نبی کے تابع صحابہ ہیں, نبی کے متبع صحابہ ہیں, نبی کے بیٹے صحابہ ہیں, نبی کے بیٹے صحابہ ہیں, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے باوقار صحابہ سبحان اللہ کہیے, نبی کے وفادار صحابہ, نبی کے باوقار صحابہ, نبی کے خدمت گزار صحابہ, نبی کے رازدار صحابہ, نبی کے عبادت گزار صحابہ, نبی کے پاکیزہ اطوار صحابہ, نبی کے باوقار صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کی آن کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ, نبی کی نبوت کے گواہ صحابہ, نبی کی رسالت کے گواہ صحابہ, نبی کی شریعت کے گواہ صحابہ, نبی کی امامت کے گواہ صحابہ, نبی کی عبادت کے گواہ صحابہ, نبی کی تلاوت کے گواہ صحابہ, نبی کی زبان کے گواہ صحابہ, نبی کی آن کے گواہ صحابہ, نبی کی شان کے گواہ صحابہ, نبی کی نورانی صورت کے گواہ صحابہ, نبی کی پاکیزہ سیرت کے گواہ صحابہ, نبی کے کلام کے گواہ صحابہ, نبی کے پیام کے گواہ صحابہ, نبی کے مقام کے گواہ صحابہ, اور عرش معلیٰ سے نازل ہونے والے قرآن کے گواہ صحابہ. نعرہ تکبیر. علماء دیوبند حضرت مولانا کفیل اشرف صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ. وعلیکم السلام.